فرماتے ہیں آغا سیستانی کے مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ عمدن بات کرے. حالت نماز میں انسان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ایسا لفظ ہو جس میں ایک حرف سے زیادہ نہ ہو لیکن وہ حرف بامانی ہو. عربی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے خود لفظ قاف، جب قی کہیں گے قاف کے نیچے زیر پڑھتے ہوئے تو یہ باقاعدہ مکمل جملہ بن جائے گا. وقع، یقی، تقی سے قی، یعنی فعل امر بنے گا وقایت کے معنی سے. تو ہم اور آپ شاید سمجھ نہ پائیں، لیکن آگا کے اس جملے کے اعتبار سے کوئی ایک حرف پر بھی مشتمل کوئی لفظ ہو، ایک حرف پر، اور وہ حرف با معنی ہو اس لفظ کے اعتبار سے، مثلا قاف کا جس کے عربی کے زبان میں معنی حفاظت کرو، یا کوئی اور معنی سمجھ میں آتے ہو، مثلا با سے آپ استعمال کریں تو یہ با خود با معنی لفظ ہو سکتا ہے. اس شخص کے جواب میں کہ جو حروف تہجی کے حرف دوم کے بارے میں سوال کریں. نماز آپ پڑھ رہے تھے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی الف کے بعد کیا آتا ہے، آپ نے کہا با آتا ہے. تو حالت نماز میں اگر آپ نے جواب دیا اس سوال کرنے والے کا تو یہ مکمل جواب. کہنے کو آپ لاکھ کہیے، میں نے خالی ایک حرف بولا ہے. ہاں، اگر اس لفظ سے کوئی معنی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ حرفوں سے مرکب ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر نماز کو باطل کر دیتا. اگر کوئی شخص بھولے سے ایسا کلمہ کہے جس کے حروف ایک یا اس سے زیادہ ہوں تو خواہ وہ کلمہ معنی بھی رکھتا ہو، اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ بھولے سے کہا ہے. بڑا فرق ہے جان بوجھ کر کہنا اور بھولے سے کہنا. بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، کہنے کے بعد کہتے ہیں بھولے سے کہا تھا، وہ الگ بات ہے. لیکن فقہی مسائل میں یہ جملہ استعمال ہوگا. لیکن احتیاط کی بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھولے سے کہہ بیٹھا ہے، کہ جیسا کہ بعد میں تذکرہ بھی آئے گا کہ نماز کے بعد سجدہ سہو بھی بجا لائے. اس کو آپ سجدہ سہو بول دیتے ہیں، سجدہ سہو.